آیت 269 ہمارے سامنے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت دے دیا گیا وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب سمجھیے حکمت کیا ہے۔ حکمت جو ہے بعض کے نزدیک عقل و فہم ہے، علم، اور بعض کے نزدیک اصابت رائے۔ کیا؟ اصابت رائے، یعنی کہ اس رائے تک پہنچ جانا جو بہت بہترین ہو۔ قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم اور فہم، قوت فیصلہ یعنی کہ ڈیسیزن پاور، اسٹرانگ ڈیسیزن پاور۔ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب سنت کا علم و فہم ہے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین یعنی کہ صحیح احادیث جو ہیں وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 73 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 815 اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی 266، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے حکمت کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس، یعنی کہ بات کو یا مسئلے کو یا زندگی کے حالات میں ہونے والے بہت ساری فیصلوں کو پوری سمجھ اور بوجھ اور فہم کے ساتھ دیکھنا، یعنی کہ اس کو جذباتی طور پر نہیں صرف، بلکہ اس کو دانائی کے ساتھ، اس کو اپنی عقل و فہم کے ساتھ اس کی روشنی میں غور کرنا۔ تو حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے اور کاموں میں بھی ہوتی ہے۔ حکمت کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، دوسری بات عقل مندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تیسری حکمت ملتی ہے زندگی کے تجربات سے، ان سے سبق سیکھنے سے، یعنی کہ تجربات تو ہر انسان کو ہو جاتے ہیں لیکن ان سے سبق سیکھنے والا ذہن، یعنی اپنی غلطیوں سے سیکھنا، جسے کہتے ہیں ایرر اینڈ ٹرائل۔ ایرر اینڈ ٹرائل میتھڈ یہ مشہور میتھڈ ہے سیکھنے کے میدان میں، لرننگ فیلڈ میں۔ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ آپ گوگل پہ ڈالیں، آپ کو بہت ساری سائٹس مل جائیں گی جہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو خیر یہ میں بات اپنی طرف سے بتا رہی ہوں، ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ، باقی سب تفاصیر سے انشاءاللہ میں بول رہی ہوں۔ آگے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو نظر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا سے مجھے نجات مل گئی، ابتلا آزمائش، تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا اور اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی کہ اس نظر ماننے میں تم شرک کی کون سی حد تک نکل جاؤ گے۔ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے۔ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِی، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، بہتر ہے حق میں تمہارے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔
اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقع پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے، تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفاء کی فضیلت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی انہیں یہ بات؟ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو اور اظہار کہتے ہیں دکھانے کو، یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے اور نوافل صدقات کے مقابلے میں علماء نے کس کو فضیلت دی ہے؟ اخفاء کو، چھپانے کو۔ لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں میں شامل ہے، یعنی کہ یہ آیت نافلہ اور واجبہ، کمپلسری اور نفل دونوں پر ہی اپلائی ہوتی ہے۔ یہ ابن کثیر کی حدیث ہے، حدیث کا عموم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ چلیے، واللہ بما تعملون خبیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبیر خبر رکھنے والا۔ خبیر کے اندر کیا سینس ہے؟ کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ خرچ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خبیر کا ترجمہ اگر آپ تھوڑا سمجھیں، غور فکر کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے باطنی چیزوں کے علم کے لیے، یعنی کہ تجربے کار جیسے ہوتا ہے جس کو اس کا علم گہرائی سے ہوتا ہے۔ علیم ظاہری چیزوں کا علم رکھنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم علیم کہہ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ صرف ظاہری چیزوں کا علم رکھنے والا، بلکہ علم یعنی کہ جو چیزیں ظاہر ہیں وہ ان چیزوں کا علم، لیکن خبیر باریک سے باریک چیز کا علم، گہرا علم۔ صدقے کے بارے میں ایک اور حدیث میرے سامنے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خطاؤں کی آگ بجھا دیتا ہے، جیسے پانی کیا آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن میں سے ایک کون سے لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے دیا مانگنے پر لوگوں کے، یعنی جنہوں نے دیا اور کیا کیسا دیا؟ صرف لوگوں کی کسی نظر سے بچ گیا، یعنی کہ لوگوں کی نظر سے اس طرح بچ گیا کہ وہ دیکھے نہیں، اور پھر دیا اللہ اور لینے والے کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ وہ ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم لیلۃ البدر یعنی کہ 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔ تو کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے والا، اس کے دیدار کو پانے والا ہوگا؟ جو کھلے اور چھپے دونوں خرچ کرتا ہے، اور خصوصاً وہ ایسے خرچ کرتا ہے کہ اپنے رب کو ہی صرف ظاہر کرتا ہے، باقی آپ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس کو دیا۔ صرف لینے والا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بہترین ان آیات سے، احادیث کے ذریعے کچھ رہنمائی ہوئی ہے صدقات کے معاملے میں، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے چلیں ہم لوگ۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو تفسیری روایات میں اس کی شان نزول یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم وجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے، لوجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا۔ لوجہ اللہ مینس اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔
جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا باعث اجر ہے، اور تاہم زکوٰۃ یعنی کہ اور دیگر صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کیا ہے، صلح رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ صرف مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہاں پر جو موٹیو ہے، مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی ہونا چاہیے، اور انسان کو جو بھی مال خرچ کرے گا اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اس شخص کو دیں گے جو خرچ کرنے والا ہے۔ ظاہر نظر نہیں آتا دنیا میں، لیکن اس کا جو ایک کھجور بھی انسان خرچ کرے گا وہ اسے پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔ تو کچھ بھی ہم دیں، جو بھی چیز ہم دیں، ارادہ کیا ہو کہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک چاہت، جیسے ماں کا اپنے بچے کو ڈھونڈنا۔ تو جب انسان کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے دل میں تلاش ہوتی ہے، تو اگر وہ ہمیں نہ ملے تو کتنی زیادہ مایوسی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ تو جو سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے تو اور بد قسمتی یہ ہوگی کہ انسان اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائے۔ یعنی کہ زندگی میں اگر یہ تلاش جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے مجھے انشاءاللہ ایک دن، اور میں اس کو دیکھوں، اور یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز ہوگا ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے، تو اللہ نہ کرے اس کے دیدار سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ ہے اللہ کے دیدار کو کیا ہے کہ انسان پا سکتا ہے اس خیر کے ذریعے، اس نیکی کے ذریعے۔ تو کسی کی تعریف کی خاطر، بڑائی چاہنے کے خاطر نہیں، بلکہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ اس کے بعد للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب آپ سمجھیے صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں؟ غرباء جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکے سے مدینے آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے، لوجہ اللہ، وہ دینی علوم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں اور علماء بھی ہیں، وہ اس ذیل میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے انڈر آ سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو غرباء یا ہیں اور اللہ کی راہ میں، یعنی کہ طالب علم اور ٹیچرز۔ تو جو لوگ ملک میں چلنے اور پھرنے، یعنی کہ ایسے کوئی بزنس ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کوئی پارٹنرشپ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ کے دین کے لیے کیا ہیں؟ ایکٹیو ہیں، تو وہ صدقات کے مستحق ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود التعفف، سوال سے بچنا اختیار کرتے، اور الحافہ کا مطلب ہے چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی لیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے۔ فتح القدیر میں ہے یہ بک ہے فتح القدیر۔ اور بعض نے کہا کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے، اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے وہ اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگنے سے جو ہے پرہیز کر، لوگوں سے مانگے وہ، اس مفہوم کی تائید جو ہے